السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی عافیت میں، اپنی خیر و برکت میں، اپنی رحمتوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسانی زندگی میں خطا کا احتمال رہتا ہے۔ کہتے ہیں انسان خطا کا پتلا ہے۔ خطا کے پتلے سے خطائیں تو ہوتی ہیں، لیکن خطاؤں اور غلطیوں کے بعد انسان کو گلٹ ستانے لگتا ہے۔ اور اب یہ دیکھیے کہ انسان کو اگر گلٹ ستائے تو انسان کی کیفیت کتنی عجیب ہو جاتی ہے۔ انسان نارمل نہیں رہ سکتے۔ احساس گناہ گاری انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو احساس گناہ نہ ہو، لیکن اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور اس سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ نیو ایئر کے حوالے سے آج ہم اللہ تعالیٰ کے الغفور ہونے کو دیکھیں گے، اور یہ طے کریں گے کہ ہم نے کیا سیکھنا ہے۔ اپنے آپ کو میسج دیجیے گا، میں نے کیا سیکھنا ہے؟ میں نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے الغفور کے کیا معنی ہیں۔ میں نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی کیا خصوصیات ہیں، اور میسج دیجیے گا میں سیکھنے میں پہل کرتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی آیات سنتی ہوں اور ان پر غور و فکر کرتی ہوں۔ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب سے اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، سو اسے ان کے ساتھ پکارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ میں غور سے سوچتی ہوں اور نتیجہ اخذ کرتی ہوں، خود کو میسج دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو حسنہ سب سے اچھے کہنے کی وجہ کیا ہے؟ احصاہا سے کیا مراد ہے؟ اپنے آپ کو میسج دیجیے گا میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے سیکھتی ہوں۔ نارملی تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سکھا دے تو ہم سیکھ لیتے ہیں، کوئی سکھائے تب بھی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی عقل کو بند کر کے سیکھتے ہیں، پھر کچھ بھی نہیں سیکھتے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے۔ تو عقل کا استعمال کیجئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے، اور اپنے آپ کو میسج دیجئے میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے سیکھتی ہوں۔ تو سیکھنا کیا ہے؟ الغفور۔ الغفور وہ ہے جو گناہ بخشنے والا ہے۔ الغفور وہ ہے جس میں مغفرت کا کمال ہے۔ الغفور وہ ہے جو سارے گناہ بخش دینے والا ہے۔ الغفور وہ ہے جس کی بخشش بہت بڑی ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ میرے بندوں کو بتا دیں بلا شبہ میں تو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بہت زیادہ بخشنے والا،
رحمت والا ہے۔ تو الغفور وہ ہے جس کے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ اس کا فرمان ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو اور کون بخش سکتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا، جو بھی گناہ ہوں گے اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے لگ بھگ گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس حال میں مجھے ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے ان گناہوں کے مطابق بخشش عطا کروں گا۔ یہ صحیح بخاری کی 3147 نمبر روایت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے جو بخشنے کے لیے تیار ہے، اپنا دامن رحمت وا کیے ہوئے ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر بیماری، دکھ، غم اور تکلیف جو آپ کو پہنچتی ہے وہ آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے تو اس وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سے قصوروں سے درگزر کرتا ہے۔ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، حسد کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، نافرمانیاں کرنا، ان چیزوں کو دیکھنا جو جائز نہیں ہے اور فرائض میں تاخیر کرنا، یہ سب ایسے گناہ ہیں جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ دکھ اور تکلیف پہنچایا ہے، یعنی ہمیں بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہے اور دکھ دیا ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا اختیار ہے، ہم کسی کے بارے میں اس کی پیٹھ پیچھے بات کرنا چاہیں تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، کوئی ایسا نہیں جو اس فعل پر ہماری سرزنش کر سکے یا ہمیں سزا دے سکے۔ تو اب دیکھیں کہ ایسے میں انسان کے لیے غیبتیں کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے، لیکن غیبت کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی کتنی بڑی سزا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے تانبے کے ناخن تھے، جو اپنا گوشت نوچ کے کھا رہے تھے، جو اپنا گوشت نوچ رہے تھے۔ تو سیدنا جبریل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیے دھوکہ دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ کتنے لوگ آسانی سے کسی کو دھوکہ دے جاتے ہیں۔ جس کو دھوکہ دیا جاتا ہے اس کو چین نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو عادل ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس خطا اور اس غلطی پر انسان کی پکڑ نہ ہو؟ اسی طرح حسد ہے، کتنی آسانی سے لوگ حسد کرتے ہیں، دلوں کے اندر کینہ اور بغض رکھتے ہیں۔ تو جو حسد کرتے ہیں وہ کب یہ دیکھتے ہیں کہ اس پر ہماری پکڑ ہو جائے گی؟ وہ تو یہ فیل کرتے ہیں کہ ہم بچپن سے حسد کرتے چلے آ رہے ہیں، بچپن سے دلوں میں جتنا کینہ رکھا، بغض پالا، اس کے لیے کیا وہ اپنے آپ کو جسٹیفائیڈ نہیں سمجھتے؟
اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق رکھتے ہیں کہ یہ یعنی اپنے دل میں یہ بات رکھیں، کسی کے بارے میں بغض رکھنا یہ ہمارا حق نہیں بلکہ فرض سمجھتے ہیں. تو حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. پھر اب دیکھیں کہ آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھنا جو جائز نہیں ہیں. آج کے دور میں تو گناہوں میں سے یہ کتنا بڑا گناہ ہے. جن کے ہاتھوں میں موبائل ہیں وہ کیا کچھ نہیں دیکھ رہے. ان گیجٹس نے انسانوں کی نظروں کو کس قدر گناہ گار کر دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو معلوم ہے کون اپنی نگاہوں کو کہاں لگائے ہوئے. تو جو اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کرتا ہے وہ کب یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا؟ یہ سارے گناہ ہیں. یہ گناہ انسانوں کو تکلیف اور دکھ پہنچاتے ہیں، انسان کی روح پر برے اثرات مرتب کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ گناہوں کا اثر نہ ہو. کوئی انسان تسلیم نہ کرے تب بھی گناہوں کا اثر ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ان گناہوں کی معافی کے لیے ہمیں اس ذات کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے جو الغفور ہے. ہم کسی ایسے شخص کی تلاش میں رہ کر جو ہمیں کچھ رقم ادھار دے دے اپنے آپ کو کتنا ذلیل کرتے رہتے ہیں. ممکن ہے کہ ہم اس رقم کی ضرورت ہمارے کیے ہوئے گناہوں کے اثرات کی وجہ سے پڑی ہو. استغفر اللہ. اگر ہم سچے دل سے کہیں میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے سامنے ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ کو اپنی عزت بہت پیاری ہے، آپ چاہتے ہیں کہ مخلوق میں آپ بے عزت نہ ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر لیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی عزت کا تحفظ کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری انسلٹ کس وجہ سے ہوئی ہے. کیا انسان خود سے یہ طاقت رکھتے ہیں کہ کسی کو ذلیل کر سکیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے عزت اور ذلت. ذلت سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر لیں، کیونکہ یہ گناہوں کے برے اثرات ہیں جس کی وجہ سے ذلت کسی کا مقدر بن جاتی ہے. تو ہم کسی ایسے دم کرنے والے کی تلاش میں رہتے ہیں جسے ہم اپنے دکھوں کے بارے میں بتائیں، جسے ہم ان چیزوں کے بارے میں بتائیں جن کے خوف نے ہماری زندگیوں کو گھیرا ہوا ہے، اور ان نفسیاتی تبدیلیوں کے بارے میں بتائیں جن سے ہم گزر رہے ہیں. ممکن ہے کہ یہ سب ہمارے ساتھ ان گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہو جو ہم نے کیے ہیں. اگر ہم سچے دل سے کہیں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں تو ہمیں کسی دم کرنے والے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا. اس نے کہا اگر آدمی تمام گناہ کر لے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا بے شک اچھے کام کرو اور برے کام چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ان سب کو اچھا بنا دے گا. اس نے کہا کیا میرے بڑے گناہوں کو بھی؟ آپ نے فرمایا سب کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسا الغفور ہے، کیسا التواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا بتایا؟
اچھے کام کرو، برے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ان سب کو اچھا بنا دے گا۔ اور سوال کرنے والے نے سوال کیا، کیا میرے بڑے گناہوں کو بھی؟ آپ نے فرمایا سب کو۔ عمر بن الخطاب مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کرتے تھے، اپنے مضبوط ہاتھ سے کوڑا پکڑ کر اپنی مسلمان لونڈی کی پیٹھ پر مارتے تھے، اور جب تک وہ تھک نہیں جاتے تھے کبھی نہیں رکتے تھے۔ مسلمانوں کو یقین تھا کہ عمر کا گدھا اسلام قبول کر سکتا ہے، لیکن عمر اسلام سے دشمنی اور اس مذہب سے نفرت کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرے گا۔ لیکن بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر توبہ کے دروازے کھول دیے، چنانچہ وہ عمر الفاروق بن گئے، یعنی عادل اور منصف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام تکلیفوں کو معاف کر دیا جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو پہنچایا کرتے تھے۔ خالد بن ولید جنگ احد میں تیر اندازوں کے مورچوں پر چڑھ گئے اور سیدنا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا جو اس پہاڑ پر تھے۔ خالد بن ولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑنے والی اسلامی فوج کو شکست دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا۔ اس نے رسول اللہ کو اتنی تکلیف پہنچائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا غضب ان لوگوں پر ہے جو اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لیس لک من الامر من شیء، آپ کے لیے اس کام میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی فیصلے آپ کے اختیار میں نہیں ہیں۔ تو خالد بن ولید ان لوگوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے توبہ کر لی، انہوں نے اسلام قبول کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اور وہ سیف اللہ کی تلوار بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ تمام خون معاف کر دیا جو انہوں نے بہایا، اور وہ تمام تکلیفیں معاف کر دیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں۔ تو الغفور یہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک ہے۔ عبادت گزاروں کو یاد دلاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہیں اور توبہ کر کے اس کی طرف پلٹتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الغفور ہے، وہ ان تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے جو اس سے توبہ کرتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے رب العزت نے فرمایا قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، چنانچہ آپ مجھے بخش دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اپنے آپ کو میسج دیجئے میں حل تلاش کرتی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت مل جائے۔ میں حل تلاش کرتی ہوں، ایک لڑکی ایسی ہے کہ جب بھی اس کی ایک کلاس فیلو بات کرتی ہے تو وہ مذاق اڑاتی ہے۔ مذاق اڑانے والی اس لڑکی کو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کیسے مل سکتی ہے؟ ایک لڑکے نے اپنے دوست کو غلطی سے دھکا دے دیا جس سے وہ گر گیا، اس کی گھڑی ٹوٹ گئی۔ اس لڑکے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت کیسے مل سکتی ہے؟ اور ایک لڑکا کچرا کچرے دان سے باہر اس لیے پھینک دیتا ہے تاکہ صفائی کرنے والے کو زیادہ محنت کرنی پڑے، اس لڑکے کو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کیسے مل سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت وسیع ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ کسی کو بھی کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ رب العزت کا فرمان ہے
ان ربک وسیع المغفرہ، یقیناً تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی خصوصیات ہیں، اور ان میں سے دوسری خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت جامع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ وہ جتنی زیادہ مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اتنا ہی زیادہ معاف فرما دیتے ہیں اور ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ رب العزت کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی تیسری خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے بخش دیتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اور رب العزت کا فرمان ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یقیناً وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو یقیناً تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اپنے آپ کو میسیج دیجیے گا میں تلاش کرتی ہوں، میں تفسیر قرطبی میں تلاش کروں گی کہ اس آیت کا اختتام یقیناً تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، اس پر کرنے میں کیا حکمت ہے، جبکہ عام طور پر جن آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت کا تذکرہ ہوتا ہے ان کے اختتام پر یقیناً تو نہایت بخشنے والا نہایت رحم والا آتا ہے۔ اور اپنے آپ کو میسیج دیجیے گا میں تجزیہ کرتی ہوں اور جواب دیتی ہوں۔ ایک شخص نے اپنے ساتھی سے کچھ رقم ادھار لی، اس کے بعد اس نے اس بات کا انکار کر دیا کہ اس نے کوئی رقم لی تھی اور رقم واپس بھی نہیں کی۔ اس کے بعد اس نے قرض واپس کیے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ کیا اللہ تعالیٰ اسے قرض معاف کر دیں گے؟ میں تحقیق کرتی ہوں، خود کو میسیج دیجیے گا اگر دنیا کے سارے مجرموں کو سزا دیے بغیر معاف کر دیا جائے تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے؟ اپنے آپ کو میسیج دیجیے گا میں تلاوت کرتی ہوں اور نتیجہ اخذ کرتی ہوں۔ رب العزت کا فرمان ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ آپ میرے بندوں کو بتا دیں بلا شبہ میں بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہوں، اور یقیناً میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے۔ رب العزت نے اس فرمان میں سخت سزا سے پہلے اپنی مغفرت اور رحم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے رویے اور ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ کچھ لوگ جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں اور پھر بہت جرت سے یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، لیکن انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا مستحق بھی ہو۔ اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت پانے کے لیے بھرپور کوشش کرے اور اپنے رویوں کی اصلاح کر لے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ تو ہمارے رویے اور ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ یہ جہالت کی نشانی ہے کہ انسان گناہوں میں ڈوبا رہے اور اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت کی تمنا کرتا رہے۔ اور یہ بھی جہالت کی نشانی ہے کہ انسان توبہ کرے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے
لیکن اس کے باوجود یہی کہتا رہے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے مغفرت وسیع ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ بات ایک مومن کو امید دلاتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے اور اپنے اعمال کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور درگزر کریں، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور لازم ہے کہ وہ درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخش دے؟ اور اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنا اور درگزر کرنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تم اپنے آپ کو میسج دیجیے گا، میں اپنے خیالات کو منظم کرتی ہوں۔ الغفور سے تعلق کے لیے ہم کیا کریں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، اس کی حمد بیان کرنی ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ وہ گناہوں کو بخش دیتا۔ اور نمبر 2، اپنی استطاعت کے مطابق گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، اس سے معافی مانگنی ہے، اس سے امید رکھنی ہے کہ وہ گناہ بخش دے گا، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید پر گناہوں پر جری نہیں ہونا۔ اور چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے وسیلے سے اسی سے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ یقیناً اس کے سوا گناہوں کو کوئی بخش نہیں سکتا۔ اور پانچواں، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنا ہے اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا۔ تو الغفور سے دعا کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ، مجھے ایسی دعا سکھائیے جو میں اپنی نماز میں کیا کروں۔ آپ نے فرمایا یہ پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ یا اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا گناہوں کو اور کوئی نہیں بخشتا۔ بلا شبہ تو بڑی مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اپنے آپ کو میسج دیجیے گا، میں اپنے تجربات میں اضافہ کرتی ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کی 3 مسنون دعائیں تلاش کروں گی اور یاد کروں گی۔ اور میرا نقش علمی ہے، میں اپنی روزمرہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے نام الغفور کو یاد رکھتی ہوں اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتی ہوں۔ اور میں اپنا جائزہ لیتی ہوں، اگر میں کوئی گناہ کروں تو کیا میں فوراً اللہ تعالیٰ کے خوف سے توبہ کرتی ہوں؟ کیا میں لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتی ہوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے سب ناموں سے محبت عطا فرمائے اور ان ناموں کے تقاضے پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔